اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، یہی اسی سے نگر شہر کا ایک لڑکا جو بدقسمتی سے کسی اور راستے پر پہنچ گیا ہے اور سید زادہ ہونے کے باوجود دامن رسالہ سے باہر نکل کر کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہے، یعنی مرتد. تو وہ بحث کرنے کے لیے آیا اور بحث کرنے میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ وہ کہتا تھا کہ صاحب ہمارا تو اندازہ یہ ہے کہ محمد اس کا شہوت پرست ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے کیسے ہے. تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ صاحب ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آپ ایمان سے بیٹھے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حکم ہے کہ ہر نبی پر ایمان لاؤ. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. اور اس کے بعد آگے فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اے انسانوں، جو قانون میں تمہارے لیے بھیجوں گا یہ تمہاری قوت برداشت سے باہر نہیں ہوگا. تم اس کو چلا سکتے ہو، تم اس پر عمل کر سکتے ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی ایسی چیز کا تمہیں حکم دوں جس کو تم کر نہ سکو. تمہاری قوت برداشت سے، تمہاری جسمانی صلاحیتوں سے، تمہاری ذہنی قوتوں سے وہ ماورا ہو اور پھر میں ایسی چیز کا تمہیں حکم دوں، ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین، اللہ اس کائنات کا شفیع ترین، اپنی بندوں کا شفیع ترین رب، اور محمد رسول اللہ کائنات کے رحمت للعالمین، رب العالمین کی طرف سے آنے والا قانون یا رحمت للعالمین کی طرف سے آنے والا کوئی حکم انسانی وجود پر بوجھ بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہی سمجھانا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں میرا دین برا لگ رہا ہو، اگر تمہیں میرا دین قبول کرنے میں ہچکچاہٹ آ رہی ہو، یا تمہیں لگتا ہو صاحب مسلمان بن کر جینا بہت مشکل ہے، یہ تمہاری بھول ہوگی یا تمہارے ماحول کی خرابیوں کا نتیجہ ہوگا. ورنہ میرا ہر حکم بالکل تمہاری فطرت کے مطابق ہے، تمہاری چاہتوں کے مطابق ہے. اس میں تمہارا صلاح ہے، تمہارا فلاح ہے، تمہاری سوسائٹی کی خوبی ہے. میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کسی انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور میں اس کو بندوں کے لیے حرام کر دوں، ہرگز نہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز سوسائٹی کے لیے مفید ہو اور میں اس کو بین کر دوں، نہیں. اور جس چیز کو میں نے بین کر دیا ہوگا وہ تمہاری سوسائٹیوں کے لیے، تمہاری جسمانی صلاحیتوں کے لیے یقیناً مضر ہوگا، اس لیے اس کو میں نے بین کر دیا ہوگا. چنانچہ تمام منشیات کا فلسفہ یہی ہے. جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب اسلام کا مقصد کیا ہے، تو جواب ہوتا ہے کہ اسلام کا مقصد انسانی جان کا تحفظ نمبر 1، انسانی عقل کا تحفظ نمبر 2، انسانی دین کا تحفظ نمبر 3، انسانی نسل کا تحفظ نمبر 4 اور انسانی مال کا تحفظ. ان 5 تحفظات کے لیے سارا دین نازل ہوا. چاہے دین کے جس حکم کو دیکھیں گے ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا. شراب حرام ہے، کیوں کہ صاحب اس سے آپ کا مال کا بھی نقصان ہوگا، آپ کی صحت کا بھی نقصان ہوگا، آپ کی عقل کا بھی نقصان ہوگا. زناکاری غلط چیز ہے، کیوں صاحب اس سے آپ کی سوسائٹی برباد ہو جائے گی، اس کی آپ کی نسل بگڑ جائے گی، آپ کی سوسائٹی کے اندر وہ بچے وجود میں آئیں گے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو جرم کیا گیا. جو چیز بھی اللہ نے اپنے دین میں حرام کی ہے وہ یا تو انسانی جسم سے متعلق ہوگی، یا عقل سے متعلق ہوگی، یا عزت سے متعلق ہوگی، یا مال سے متعلق ہوگی. سب جوا کھیلنا جرم کر دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مالیات کے سسٹم کو یہ برباد کر دے گا. لاٹری سسٹم بنا کر دیا گیا، کیوں؟ تمہاری مالیات کے نظام کو درم برہم کر دے گا کہ لاٹری کے نتیجے میں ادھر کا پیسہ ادھر چلا جائے گا اور چند لوگ جو ہیں وہ ساری دولت اپنی طرف کھینچ لیں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ 100 روپے کا ٹکٹ خریدیں گے اور 100 روپے کا ٹکٹ خریدنے کے بعد 3 آدمی کے ہاتھ میں ساری لاٹری چلی جائے گی. لاٹری میں یہی ہوتا ہے کہ 1000 آدمی 100 روپے کا ٹکٹ خریدیں گے، اس کے بعد جب ڈرا نکلے گا تو 3 آدمی کو، ایک آدمی کو 2 لاکھ مل گئے، ایک آدمی کو 1 لاکھ، کسی کو 50,000، باقی تمام جو ہے ہاتھ ملتے رہ گئے. اور آدمی سوچتا ہے یہ میں 100 روپے دوں گا یا تو 100 جائے گا یا لاکھ آئے گا. لاکھ تو آتا نہیں، 100 چلا جاتا ہے. اس طرح سے معاشرے کا پیسہ کھینچا جاتا ہے. اور عالمی مالیہ کے بحران کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دراصل دنیا کی دولت پر عالمی سطح پر بھی چند افراد اور ملک کی سطح پر بھی چند افراد مسلط ہوتے ہیں، باقی ساری قوم جو ہے وہ غربت کے اندر پسی رہتی ہے. تو اسلام نے جتنے احکام دیے ہیں وہ سارے احکام انسان کی صحت، ان سے اس کی جسمانی تقاضوں، اس کی عقل، اس کی عزت، اس کے مال کے تحفظ کے لیے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا آپ جو دین لے کر کے جائیں گے وہاں انسانوں کو کہہ دیجیے گا کہ یہ دین تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ وہ پیغام تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو معراج میں دیا. اور آگے فرمایا گیا تم سے بھول چوک ہو جائے کوئی نہ پریشان نہیں ہونا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں معاف مگر بھول چوک، اگر تم سرکشی کی زندگی اختیار کرو گے وہ الگ چیز ہے. فرمایا گیا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ ایسا دین ہمارے لیے مت بھیجیے گا جس کو ہم سہار نہ سکیں، جس کو ہم اپنا نہ سکیں. اور آگے پھر کچھ دعائیں سکھائی گئی. یہ 3 چیزیں شرک کی بنیاد پر تو نجات نہیں ہو سکتی، باقی کوئی بھی انسان سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور 50 نمازیں
اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں یہ لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے آئے تو اب راستے میں ان کو مناظر دکھائے گئے ہیں، جنت، جہنم، جنت کی تمام نعمتیں، جہنم کی تمام نعمتیں، اور اس کے بعد پھر کچھ مناظر دکھائے گئے ہیں راستے میں، وہ مناظر وجوب ہیں۔ سیرت کے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت آسمان کی طرف سفر شروع ہوا اس وقت وہ مناظر دکھائے گئے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ واپسی پر یہ مناظر دکھائے گئے ہیں۔ دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کے درمیان کے راستے میں یہ مناظر دکھائے گئے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جب بیت المقدس سے واپس مکہ کے لیے آ رہے تھے تب یہ مناظر دکھائے گئے ہیں، یعنی آپ کا جو سفر ہے وہ 2 سٹپ میں ہے، مکہ سے بیت المقدس سے آسمانوں میں۔ تب یہ مناظر کہاں پر دکھائے گئے ہیں، یہ 2 قسم کے رائے ہیں۔ میں نے دوسری والی رائے اختیار کر کے عرض کرنا چاہا ہے کہ جب آپ واپس آ رہے ہیں اور جنت و جہنم کو یا تو دکھایا جا چکا ہے اور یا دکھایا جانا باقی ابھی، اس کے بعد آپ کو مناظر دکھائے گئے۔ چنانچہ وہ مناظر جو حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، میں بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے وہ مناظر کچھ عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ سفر چل رہا تھا تو مجھے گڑیا نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی، مگر کہیں کہیں اس کے جسم پر بڑی خوبصورت چیزیں بھی دکھ رہی تھی۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھوڑا آگے چل کر کے فرمایا یہ گڑیا جو آپ کو نظر آئی یہ دنیا ہے، یہ دنیا فنا ہونے کے قریب ہے، اور اس کے بدن پر جو چند خوبصورت چیزیں کپڑوں کی شکل میں، زیورات کی شکل میں یا گولڈ کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، یہ دراصل اس دنیا کے اندر پائی جانے والی وہ چند خوبصورت چیزیں ہیں، ورنہ دنیا کا خاتمہ بالکل نزدیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اور آگے چلا میں تو میرا گزر ایک قوم پر ہوا، اس قوم کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے سر پتھروں سے توڑے جا رہے تھے، اور جب وہ پتھر جب سر پر لگتا تھا تو پتھر لڑک کر دور چلا جاتا تھا۔ پتھر مارنے والا جب تک وہ پتھر اٹھا کر کے لاتا تھا تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر اسے سر پر وہ پتھر مارا جا رہا ہے اور سر کچل جاتا تھا، جب تک وہ پتھر دور چلا جاتا تھا وہ واپس لاتا تب تک اس کا سر ٹھیک ہو رہا تھا۔ یہی سلسلہ جاری تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرض نماز وقت آنے کے باوجود اور کوئی رکاوٹ نہیں اس کے باوجود فرض نماز نہیں پڑھتے، یہ ان کا انجام۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلے ہیں تو دیکھا کہ قوم ہے جو بالکل ننگے ہیں اور پردے کی جگہ پر کپڑے کے پھٹے ہوئے پیس لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح سے زمین پر چیزیں کھا رہے ہیں جیسے جانور گھاس چرتے ہیں، اس طرح سے، اور ان کے زخموں، ان کے بدن میں زخم ہے اور زخموں سے پیپ نکل رہا ہے اور وہ پیپ خود چاٹتے بھی ہیں۔ جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تھوڑا سا میں اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہانڈی کے اندر گوشت ہے اور بہت عمدہ گوشت ہے، اور دوسری ہانڈی کے اندر گوشت بہت سڑا ہوا ہے، اس کے اندر بڑی بدبو آ رہی ہے۔ اس ہانڈی کے اندر سے خوشبودار گوشت آ رہا ہے اور اس ہانڈی کے اندر سے بدبودار۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ اچھا گوشت چھوڑ کر کے وہ بدبودار گوشت استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں پاک طیب بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود ان کے تعلقات کسی اور جگہ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ۔ کہتے ہیں اس سے ذرا سا میں اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، کہتے ہیں میں تھوڑا سا اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو گٹھریاں جمع کر کے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ تو جتنی گٹھریاں انہیں جمع کی اس کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس کو جمع کر کے اور لکڑیاں جمع کر رہے ہیں۔ تو لکڑیوں کے گٹھر جمع کر رہے ہیں مگر ان کو اٹھا نہیں پاتے، جتنے موجود ہیں ان کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں لیکن ادھر سے اور جمع کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں عہدہ لینے کے باوجود اس کو تو پورا نبھا نہیں پا رہے ہیں، دوسرے عہدے کی تلاش میں۔ امانتیں ان کے سر پر ہیں، ان کو تو نبھا نہیں پا رہے ہیں، دوسری امانتیں دے رہے ہیں۔ حقوق ان کے سر پر باقی ہیں اور وہ اس حقوق کو تو ادا نہیں کر رہے ہیں، دوسرے اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو جو آپ کے ذمے ہیں وہ تو ادا کر نہیں پا رہے ہیں لیکن اور دوسری ذمہ داریاں لینے کے دوڑ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں تھوڑا سا اور آگے چلا تو میرا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں پر ایک بڑا ایک سوراخ ہے، اس کے اندر سے ایک بیل اندر جا رہا ہے، لیکن وہ سوراخ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر سے بیل اندر جا نہیں سکتا تھا، لیکن وہ بیل اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا منظر دکھایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں جس کام کے کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اور آگے چلا تو وہاں ایک منظر میں نے دیکھا، کچھ عورتیں ہیں
जिनको छातियों के बाल पकड़ करके लटकाया गया है और उनकी छातियों को रस्सियों से बांध करके लटकाया गया। तो पूछा गया कि ये कौन? उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत की वो खवातीन हैं जिनके शौहर घर में मौजूद हैं मगर ताल्लुकात उनके गलत हैं और गलत ताल्लुकात को का पर्दा उन्हें रखा है शौहरों की वजह से, वो किसी और के बच्चे पैदा करती हैं और शौहर के हवाले कर देती हैं। ये उनका मंजर दिखाया गया। कहता है इससे आगे और आगे मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं उनकी ज़बान काटी जाती है, वो ज़बान नीचे गिर जाती है, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर ज़ुबान काटी जाती है, फिर उन्होंने खड़े हो जाते हैं, फिर ज़ुबान काटी जाती है। ये सिलसिला चल रहा है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कि ये आपकी उम्मत के वो वाइज हैं जो अपनी वाजों के ज़रिए से उम्मत की दुरुस्तगी नहीं बल्कि उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करते हैं। एक एक चीज़ दिखाई गई। इकबाल मरहूम के अशार में कुछ कलाम गैर मतबूआ है और वो गैर मतबूआ कलाम की काफ़ी दफ़ा मैंने देखी थी। उसका शेर मुझे याद रहा। शेर ये था, वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तकरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तहरीर से। काश हमारे वाइस इसको समझें। तो वो वाइस कि जो उम्मत में इंतशार पैदा करेंगे, जो गलत सलत बातें कहेंगे, उनकी ज़बानें काटी जा रही हैं। इस तरह से एक एक मंजर दिखाया गया। चनाचे फरमाया गया क्या, एक जगह मुझे दिखाया गया कि चिंगारियां लोग जमा कर रहे हैं और खा रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये यतीमों का माल खाने वाले लोग। चनाचे मेरे वो भाई जो यतीम खाने के नाम पर इदारा चला रहे हों और यतीमों के लिए लोग पैसा जमा कर रहे हों, उनको बहुत मुहतात रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो उन बेजुबान यतीमों के नाम पर पैसा जमा होने वाला पैसा किसी और तरफ चला जाए, यानी उनके पेट में चला जाए, उनके लिए आफियत नहीं है। वो पैसा जिसके लिए कोई दावेदार खड़ा हो सकता हो, उस पैसे के हजम करने में रुकावटें आती हैं दावेदार, लेकिन उन यतीम बच्चों की तरफ से कौन दावेदार खड़ा होगा? इसलिए अगर कोई भाई यतीमों के नाम पर पैसा जमा करे और अपनी उन सरफों में उन पैसों को खर्च करें जहां वो सर्फ नहीं होना चाहिए, तो ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है। मेराज के बाद के सफर में ये भी दिखाया गया आपको। चनाचे एक मंजर आपको दिखाया गया कि एक जगह पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, गोश्त रखा हुआ है, ये सड़ रहा है और दूसरा गोश्त बहुत उम्दा रखा हुआ है। उस उम्दा गोश्त के बजाय सड़े हुए गोश्त को वो ऐसे खींच रहे हैं जैसे कुत्ते गोश्त को खींचते हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया गया कि वो लोग हैं कि जो हलाल माल होने के बावजूद सूद खाते हैं। चाहे वो शख्स कहता है साहब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बैंक में रखूंगा, वहां से जो इंटरेस्ट आएगा उससे अपनी जिंदगी चलाऊंगा। तो असल पैसा तो रखेंगे बैंक में और इंटरेस्ट अपनी